Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Talat Naveed. I'm your Pakistan Studies teacher and I belong to Punjab Group of Colleges. تو چلیے اسٹوڈنٹس چلتے ہیں آج کے اپنے لیکچر کی طرف. تو اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر جس عنوان پر مشتمل ہے اس کا نام ہے 1973 کے آئین کی اہم خصوصیات، سیلینٹ اور پرومیننٹ فیچرز آف دا کانسٹیٹیوشن آف 1973. اسٹوڈنٹ اس ٹاپک پہ ایکسرسائز میں جو لانگ کویشچن بنا ہوا ہے اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 1973 کے آئین کی اہم خصوصیات کی وضاحت کریں. ایکسپلین دا پرومیننٹ فیچرز آف 1973 کانسٹیٹیوشن. تو اسٹوڈنٹ اس لانگ کویشچن کو اٹیمپٹ کرتے ہوئے ہم سب سے پہلے اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ لکھیں گے، اس سے متعلق ایک پیراگراف ہم بنائیں گے جس میں چند ایک اہم باتوں کا ہم ذکر کریں گے کہ 1970 کی منتخب شدہ قومی اسمبلی کو ملک میں نیا آئین مرتب کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی. اس پارلیمنٹ نے یعنی کہ اس قومی اسمبلی نے اس مقصد کے لیے 17 اپریل 1972 کو ایک آئین ساز کمیٹی تشکیل دی جس کا سربراہ پہلے تو ماہر قانون میاں محمود علی قصوری کو بنایا گیا. بعد ازاں ان کے استعفے کے بعد عبدالحفیظ پیرزادہ کو اس کمیٹی کی سربراہی ان کے حوالے کر دی گئی. اس آئینی کمیٹی نے اپنی سفارشات ایک مسودہ کی شکل میں 31 دسمبر 1972 کو قومی اسمبلی کے سامنے پیش کی. قومی اسمبلی نے ان آئینی سفارشات کا تفصیلی جائزہ لیا اور 10 اپریل 1973 کو اسے منظور کر لیا. اس طرح اسٹوڈنٹ پاکستان کا پہلا متفقہ آئین جسے تمام سیاسی جماعتوں کی تائید اور حمایت حاصل تھی اسے 14 اگست 1973 کو ملک میں نافذ کر دیا گیا، جو کہ اب تک مختلف ترامیم اور تبدیلیوں کے ساتھ ملک میں رائج ہے. اس آئین کی چند اہم چیدہ جو خصوصیات ہیں ان کو ہم ایک ایک کر کے ہیڈنگز بناتے جائیں گے اور ان کو ڈسکس کریں گے. اس میں سب سے پہلے ہم ہیڈنگ بنائیں گے تحریری آئین، ریٹن کانسٹیٹیوشن. پاکستان کے پہلے دو دساتیر کی طرح 1956 اور 1962 کے جو کانسٹیٹیوشن تھے ان کی طرح یہ آئین بھی ریٹن تھا، تحریری نوعیت کا تھا، یعنی کہ لکھا گیا تھا باقاعدہ کتابی شکل میں. لیکن یہ آئین پہلے دونوں آئین سے زیادہ ضخیم تھا، زیادہ طویل تھا. اس آئین میں 280 دفعات شامل کی گئی تھیں، 12 حصے اور 6 گوشواروں پر مشتمل تھا. اس کے علاوہ اس آئین میں مختلف فوجی حکومتوں کے حکم ناموں کو بھی تحفظ بخشا گیا تھا. اس کے بعد ہم دوسری ہیڈنگ لکھیں گے دیباچہ، یعنی کہ پریمبل یا پریلاگ. دیباچہ میں ہم جو پوائنٹس ڈسکس کریں گے کہ قرارداد مقاصد آبجیکٹیو ریزولوشن جسے 1949 میں منظور کیا گیا تھا اسے 1973 کے آئین میں دیباچہ کے طور پر شامل کیا گیا، پریمبل کے طور پر شامل کیا گیا. اس قرارداد کے مطابق اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کیا گیا تھا اور یہ ذکر کیا گیا تھا کہ پاکستان کے عوام کے نمائندے اپنے اختیارات کا استعمال ایک مقدس امانت کے طور پر قرآن و سنت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے استعمال کریں گے. اسٹوڈنٹس بعد میں اس قرارداد کو ایک آئینی ترمیم کے ذریعے آئین کا مستقل حصہ بنا دیا گیا تھا. یہ دو پوائنٹس ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیے. اس کے بعد تھرڈ ہیڈنگ کے لیے اسٹوڈنٹس چلتے ہیں اپنے نیکسٹ بورڈ کی طرف. تیسرے نمبر پر ہم جو ہیڈنگ لکھیں گے وہ ہوگی وفاقی پارلیمانی آئین، فیڈرل پارلیمنٹری کانسٹیٹیوشن. اسٹوڈنٹ اس آئین کے تحت پاکستان میں وفاقی پارلیمانی طرز حکومت رائج کیا گیا تھا، فیڈرل پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. اب یہ فیڈرل پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوتا کیا ہے اس کو پہلے سمجھ لیجئے. اسٹوڈنٹ اس آئین کے تحت پاکستان کا وفاق یعنی کہ جو وفاق پاکستان تشکیل دیا گیا تھا وہ 4 صوبوں اور وفاقی دارالحکومت یعنی کہ اسلام آباد اور اس کے ملحقہ علاقوں پر مشتمل تھا. 4 صوبوں جن میں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان شامل تھے. یہ 4 صوبے اور اسلام آباد کا علاقہ مل کر وفاق پاکستان تشکیل دیتے ہیں. اب ان کے درمیان جو اختیارات کی تقسیم تھی وہ 2 فہرستوں کے ذریعے کی گئی تھی. 2 فہرستیں بنائی گئی تھیں اختیارات کی. ایک فہرست جس میں وفاقی حکومت کے اختیارات تھے اور دوسری صوبائی حکومتوں کے اختیارات کو ڈیفائن کیا گیا تھا. پارلیمانی طرز سے مراد یہ ہے کہ ملک کا سربراہ صدر کو قرار دیا گیا تھا، مگر حکومت کے تمام تر اختیارات اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم کو قرار دے دیا گیا تھا. قومی اسمبلی کی مدت 5 سال مقرر کی گئی تھی اور وزیر اعظم تمام تر انتظامی اختیارات کا مالک تھا. اس لحاظ سے یہ آئین پارلیمانی تھا، پارلیمانی نوعیت کا تھا.
اس سے قبل جو 1962 کا آئین تھا اسٹوڈنٹ، وہ صدارتی نوعیت کا تھا، کیونکہ اس میں تمام تر انتظامی اختیارات صدر کے پاس ہوتے تھے، جبکہ اس آئین میں 1956 کے آئین کی طرح دوبارہ سے پارلیمان کو اختیار دے دیا گیا تھا کہ تمام تر اختیارات جو ہیں وہ پارلیمان کے نمائندے یعنی کہ پرائم منسٹر کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اس طرح سے 1973 کے آئین میں 1956 کے آئین کی طرح وفاقی پارلیمانی طرز حکومت کو بحال کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم اگلی ہیڈنگ دیں گے 2 ایوانی مقننہ، بائی کیمرل لیجسلیچر۔ اسٹوڈنٹ، اس کانسٹیٹیوشن میں 1973 کے آئین میں بائی کیمرل لیجسلیچر بنائی گئی تھی، یعنی کہ مقننہ جو بنائی گئی تھی اس کے 2 ایوان مقرر کیے گئے تھے، جبکہ اس سے پہلے والے دونوں کانسٹیٹیوشنز 1956 اور 1962 ان دونوں میں صرف یک ایوانی مقننہ تھی، سنگل یعنی کہ یونی کیمرل لیجسلیچر تھی۔ اس کانسٹیٹیوشن میں جو پارلیمنٹ مقرر کی گئی تھی اس کے 2 ایوانوں میں سے ایک ایوان بالا جسے سینٹ کا نام دیا گیا تھا اور دوسرا ایوان زیری اسے قومی اسمبلی کا نام دیا گیا تھا۔ ایوان بالا میں صوبوں کی نمائندگی یعنی کہ پروونشل ریپرزنٹیشن دی گئی تھی۔ ایوان بالا یعنی کہ سینٹ میں تمام صوبوں کو برابری کی بنیاد پر سیٹیں دی گئی تھیں، جبکہ ایوان زیری یعنی کہ لوور ہاؤس جسے ہم نیشنل اسمبلی کہتے ہیں وہاں پر عوام کی نمائندگی پیپلز ریپرزنٹیشن تھی، اور جس صوبے کی عوام زیادہ تھی اس ایوان میں زیادہ سیٹیں اس کے لیے مقرر کی گئی تھیں۔ سینٹ کے لیے 104 سیٹیں مقرر کی گئیں اور سینٹ کے نمائندوں کو سینیٹرز کہا جاتا ہے۔ ان کے عہدے کی میعاد 6 سال رکھی گئی۔ ایوان زیری لوور ہاؤس یعنی کہ نیشنل اسمبلی کی 342 سیٹیں مقرر کی گئیں، جنہیں ممبر نیشنل اسمبلیز یا MNAs کہا جاتا ہے، اور ان کے عہدے کی میعاد 5 سال تک مقرر کی گئیں۔ اب اس میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے 60 نشستیں عورتوں کے لیے مختص کی گئیں اور 10 غیر مسلموں کے لیے مختص کی گئی تھیں نیشنل اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں۔ جو سینٹ تھا اس میں 17 نشستیں خواتین کے لیے تھیں اور 4 غیر مسلم ارکان اس میں رکھے گئے تھے، ان کے لیے نشستیں مخصوص کی گئی تھیں، یعنی کہ انہی سیٹوں میں سے۔ اس طرح سے یہ فارمیشن بنائی گئی تھی پارلیمنٹ کی اس کانسٹیٹیوشن کے تحت، اس آئین کے تحت۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہماری آئے گی آزاد اور خود مختار عدلیہ، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری۔ اس آئین کے تحت عدلیہ کی آزادی کی مکمل ضمانت فراہم کی گئی تھی اور عدلیہ کو ہر ممکن حد تک انتظامیہ کے کنٹرول سے آزاد رکھنے کی کوشش کی گئی تھی، تاکہ ججز اپنے فرائض منصبی بغیر کسی خوف یا دباؤ کے بالکل آزاد ہو کر سر انجام دے سکیں۔ ججز کے تقرر اور ان کی برطرفی کے لیے ایک آئینی طریقہ کار مقرر تھا۔ ان کو ان کی سروسز کے عوض ایک معقول معاوضہ دیا جاتا ہے اور انہیں ان کی ملازمت کا مکمل تحفظ حاصل ہے۔ اس طرح سے اس آئین کے تحت آزاد اور خود مختار عدلیہ کا قیام جو تھا وہ یقینی بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ بورڈ کی طرف۔ تو اسٹوڈنٹ، اس کے بعد ہم اپنی نیکسٹ ہیڈنگ لکھیں گے کنٹریز نیم، ملک کا نام۔ پہلے دونوں کانسٹیٹیوشنز کی طرح اس آئین میں بھی ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد سرکاری مذہب، آفیشیل ریلیجن۔ اسٹوڈنٹ، یہ پہلی دفعہ تھا کہ کسی کانسٹیٹیوشن میں باقاعدہ طور پر اسٹیٹ ریلیجن کا ذکر ہو، سرکار یعنی کہ ریاست کے مذہب کا ذکر ہو۔ پہلے دونوں کانسٹیٹیوشن میں اسٹیٹ ریلیجن کا ذکر نہیں تھا، جبکہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ باقاعدہ اعلان کیا گیا، یہ شک شامل کی گئی کہ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا۔ یعنی کہ پہلی دفعہ اس پوائنٹ کو آئین میں تحفظ بخشا گیا تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ صدر اور وزیر اعظم، پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر۔ اسٹوڈنٹ، اس آئین کے تحت 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم دونوں کے لیے مسلمان ہونا لازم قرار دیا گیا تھا، جبکہ اس سے پہلے جو 2 کانسٹیٹیوشنز بنائے گئے تھے 1956 اور 1962 ان میں صرف صدر کا مسلمان ہونا لازم تھا، جبکہ اس آئین میں صدر کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کا مسلمان ہونا بھی لازم قرار دیا گیا، اور اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ صدر اور وزیر اعظم دونوں کامل ایمان رکھتے ہوئے ختم نبوت پر بھی اپنے مکمل عقیدے کا اظہار کریں، یعنی کہ ان کے عقیدے میں ختم نبوت پر ایمان بھی لازم قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ وہ اسلامی نظریے کا تحفظ کریں گے اور جتنا بھی ممکن ہو سکے گا ملک میں اسلامی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اس بات کی تائید کی جائے گی۔
اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہم نیکسٹ ہیڈنگ اس میں لکھیں گے مسلمان کی تعریف، ڈیفینیشن آف مسلم۔ 1973 کے آئین میں پہلی دفعہ مسلمان کی تعریف شامل کی گئی اور خدائی لعنت کے مستحق احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ اس آئین میں مسلمان کی ڈیفینیشن شامل کی گئی تھی۔ ریزن یہی تھی کہ احمدی یعنی کہ جو قادیانی ہیں ان کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ اب یہ جو ڈیفینیشن شامل کی گئی تھی یہ کیا تھی؟ اس ڈیفینیشن کے مطابق، اس تعریف کے مطابق، مسلمان صرف وہ ہوگا جو توحید باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہوگا، رسالت، قیامت، فرشتوں اور الہامی کتابوں پر ایمان لاتا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ختم نبوت پر بھی یقین رکھتا ہوگا۔ یعنی کہ محض رسالت، رسولوں کو ماننا ہی کافی نہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی لازم ہوگا۔ اگر کوئی توحید باری تعالیٰ اور باقی ایمانیات کے تقاضے تو پورے کرتا ہو مگر وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانتا ہو تو اس تعریف کے مطابق وہ غیر مسلم قرار پائے گا۔ تو اسٹوڈنٹ یہ پہلی دفعہ تھا کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں مسلمان کی تعریف شامل کی گئی تھی، تو آٹومیٹکلی اس تعریف کی روح سے پھر جو غیر مسلم قرار پائے تھے وہ احمدی اور قادیانی تھے، کیونکہ وہ باقی حصے کو تو مانتے تھے مگر ختم نبوت سے انکاری تھے۔ اس کے بعد ہم اگلی نیکسٹ ہیڈنگ دیں گے استحصال کا خاتمہ، اینڈ آف ایکسپلائٹیشن۔ 1973 کے آئین میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی تھی کہ قانون کی نظر میں تمام شہری برابر ہیں اور ہر کسی کے ساتھ قانون کے مطابق مساویانہ سلوک کیا جائے گا۔ ریاست ہر طرح کے استحصال کا خاتمہ کرے گی اور ہر فرد کو اس کے کام کے مطابق اجرت دی جائے گی۔ بنیادی ضروریات زندگی کو فراہم کرنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہوگی۔ اس مقصد کی خاطر پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر دونوں کو تحفظ دیا جائے گا۔ ناجائز ذرائع سے حاصل کی ہوئی املاک کو بحق سرکار ضبط کر لیا جائے گا۔ ارتکاز دولت یعنی کہ کنسنٹریشن آف ویلتھ اور دیگر معاشی برائیوں کے خاتمے کی خاطر آئین میں ایک متوازی اقتصادی نظام کے قیام کا عزم کیا گیا تھا۔ مجلس شورا یعنی کہ پارلیمنٹ باقاعدہ قانون سازی کے ذریعے نجی ملکیت کی حدود تعین کرنے کی بھی مجاز ہوگی۔ تو یہ تمام اقدامات کیے گئے تاکہ معاشرے سے استحصال کا، ایکسپلائٹیشن کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ ہیڈنگ لکھیں گے بنیادی حقوق، بیسک ہیومن رائٹس۔ 1973 کے آئین میں شہریوں کو بنیادی حقوق کی فراہمی کا مکمل تحفظ دیا گیا تھا۔ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو بنیادی حقوق کے منافی کوئی قانون بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ عدالت عالیہ یعنی کہ ہائی کورٹ عوام کے بنیادی حقوق کے مخالف قوانین کو کالعدم یعنی کہ ختم قرار دینے کی مجاز ہے، اور حکومت کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ تمام لوگوں کو یعنی کہ تمام شہریوں کو مذہبی، نسلی، لسانی اور نسبی امتیازات کے بغیر یکساں مواقع فراہم کرے تاکہ لوگ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں۔ تو یہ تمام اقدامات آئین کے تحت بنیادی حقوق کے زمرے میں شامل کیے گئے۔ تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہماری نیکسٹ ہیڈنگ آئے گی قومی زبان یعنی کہ نیشنل لینگویج۔ اس آئین کے تحت اردو کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا گیا، نیشنل لینگویج قرار دیا گیا۔ پہلے دونوں جو کانسٹیٹیوشن تھے 1956 اور 62 اس میں اردو کے ساتھ ساتھ بنگالی بھی قومی زبان تھی، لیکن چونکہ 1971 میں ایسٹ پاکستان مغربی پاکستان سے الگ ہو چکا تھا، اب صرف مغربی پاکستان کا حصہ وفاق میں شامل تھا، تو اس لیے قومی زبان صرف اردو کو قرار دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یقینی بنایا گیا کہ اگلے 15 سال تک 15 سال کے عرصے کے دوران اردو کو سرکاری حیثیت پر رائج کرنے کی کوششیں کی جائیں گی، اور انگریزی کو یعنی کہ انگلش کو ریپلیس کیا جائے گا اردو سے دفتروں میں اور عدالتوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومتوں کو یہ اختیار بھی دیا گیا کہ وہ اپنی علاقائی زبانوں کی ترقی اور تعلیم کی خاطر بندوبست کر سکتی ہیں تاکہ علاقائی زبانیں بھی گرو کر سکیں۔ تو یہ تمام باتیں آپ قومی زبان کی ہیڈنگ میں لکھیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ کی طرف جائیں گے، تو چلیے اسٹوڈنٹس چلتے ہیں اپنے اگلے بورڈ کی طرف۔ تو اسٹوڈنٹ نیکسٹ ہیڈنگ ہماری ہوگی آئین کی بالادستی، سپریمیسی آف لا۔ ہمارے ملک میں 2 دفعہ آئین کو منسوخ کیا جا چکا تھا۔ 1956 کا آئین جو محض 2.5 سال چلا تھا، مارشاء اللہ کے ذریعے اس کو منسوخ کیا گیا۔ 1962 کا آئین بنایا گیا، اسے پھر مارشاء اللہ کے ذریعے منسوخ کر دیا گیا تھا۔ اسٹوڈنٹ اس آئین کو مستقل نوعیت کا آئین بنانے کے لیے ایک خاص شق شامل کی گئی تھی اس آئین کے اندر،
جسے ہم آئین کی بالادستی کے زمرے میں بیان کریں گے۔ اس آئین کو مستقل نوعیت کا آئین بنانے کی کوشش کی گئی، اور اس مقصد کے لیے اس میں یہ شک شامل کی گئی کہ اگر کوئی شخص اس آئین کو توڑے گا یا توڑنے کی کوشش کرے گا تو اس پر سنگین غداری کا مقدمہ چلایا جائے گا، یعنی کہ ریاست کے ساتھ غداری کا مقدمہ چلایا جائے گا، اور اس کے لیے سزا کے تعین کا اختیار پارلیمنٹ کو دیا گیا کہ وہ جرم ثابت ہونے پر پارلیمنٹ اس شخص کے لیے جو بھی سزا مقرر کرے گی اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اس طرح سے اس آئین کی بالادستی کو یقینی بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ ہیڈنگ 14 نمبر پہ لکھیں گے نیم استوار آئین، سیمی ریجڈ کانسٹیٹیوشن۔ نیم استوار آئین سے مراد یہ ہے کہ اس آئین میں امینڈمنٹ یعنی کہ ترمیم کا طریقہ کار نہ بہت زیادہ آسان رکھا گیا تھا، نہ ہی بہت زیادہ مشکل، جبکہ اس سے پہلے والے جو کانسٹیٹیوشن تھے 1956 اس میں ترمیم کا طریقہ کار بہت آسان تھا، جبکہ 1962 اس میں ترمیم کا طریقہ کار بہت پیچیدہ رکھا گیا تھا۔ ان دونوں کانسٹیٹیوشنز کے مقابلے میں یہ جو کانسٹیٹیوشن تھا، یہ دستور جو تھا، یہ نیم استوار نوعیت کا تھا، یعنی کہ امینڈمنٹ کا طریقہ کار نہ بہت زیادہ آسان تھا، سہل تھا، اور نہ ہی بہت زیادہ پیچیدہ۔ اب اس میں ترمیم کا طریقہ کار کیا تھا؟ 1973 کے آئین میں ترمیم کا طریقہ کار یہ مقرر کیا گیا تھا کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوان مل کر اس آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں، لیکن ترمیم کرتے وقت ہر ایوان کی 2/3 اکثریت کی منظوری لازمی ہوگی۔ ہاں، یہ بھی اجازت تھی کہ دونوں ایوان مشترکہ اجلاس میں بھی آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی نوٹ کرنی ہے آپ نے کہ اگر آئینی ترمیم کا مسودہ جو پیش کیا گیا ہے، اگر اس کا تعلق کسی علاقائی معاملے یا صوبائی حدود میں رد و بدل سے ہوگا تو قومی اسمبلی سے پہلے متعلقہ صوبائی اسمبلی کے 2/3 ارکان کی حمایت بھی حاصل ہونا ضروری ہے۔ یعنی کہ اگر کسی صوبے کی حدود کو تبدیل کرنا مقصود ہے تو قومی اسمبلی سے پہلے اس صوبے کی صوبائی اسمبلی اس کی منظوری دے گی، اس کے بعد اسے پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا ترمیم کی خاطر۔ تو یہ ترمیم کا طریقہ کار آئین میں رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم اپنی آخری ہیڈنگ اس میں لکھیں گے آئینی ادارے، کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز، کہ آئین کے تحت کچھ ادارے قائم کیے گئے تھے، وہ کون سے تھے؟ مرکزی اور صوبائی مفادات اور معاملات کی ترقی کے لیے آئین کے تحت کئی ادارے بنائے گئے تھے۔ ان میں سے چند ایک ادارے جو قابل ذکر ہیں، ان میں مشترکہ مفادات کی کونسل، قومی اقتصادی کونسل، قومی مالیاتی کمیشن، الیکشن کمیشن اور وفاقی محتسب وغیرہ یہ ادارے قائم کیے گئے۔ یہ ادارے آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے فرائض منصبی ادا کریں گے اور قومی مفادات کو مقدم رکھیں گے۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ چند ایک پوائنٹس تھے جو اس کی اب سیلینٹ فیچر کے طور پر اپنے اس کوشچن میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں آپ حاصل کلام کنکلوژن لکھیں گے، سمرائز کریں گے اپنے پوری بحث کو، اس میں 3-4 لائنوں میں آپ اس کو بیان کر دیں گے۔ اس کا سٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے بن سکتی ہیں کہ عملی طور پر پاکستان کا آئین اسلامی اصولوں پر استوار ہے اور اسلامی نظریے کی حفاظت، اشاعت اور نفاذ کے لیے مناسب موقع فراہم کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے قرارداد مقاصد کے تحت جو اقدامات تجویز کیے گئے تھے ان پر آج تک خلوص دل سے عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور نہ ہی ان پر عمل کروانا موجودہ حالات میں کسی سیاسی جماعت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہمیشہ سے چند ایسے با اختیار لوگ رہے ہیں جو انگریز کے بنائے ہوئے قوانین کو ترک کرنے کے لیے آج تک تیار نہیں۔ تو ان الفاظ کے ساتھ اپنے اس کویسچن کو آپ ختم کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹ، یہاں تک ہمارا آج کا یہ ٹاپک جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اگلے ٹاپک تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔